دیکھو پہلے آپ شکایت کرتے تھے کہ ملتے نہیں تھے اور اب ہم ہر دن ملتے ہیں. 10 منٹ مجھے ملے کیمرہ کے بغیر مجھے بھی بہت خوش ہوں گا. جیسے واسف بھائی یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے not your کرسی عمران خان کرسی. ریڈی چپ کرو چپ کرو. بہت خوش ہے کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو. ہاں یہ تو خوشی سب کو. ریڈی بسم اللہ. ریڈی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے تکلیف کیا ادھر پہنچے ہمارا پریس کانفرنس کے لیے. جیسے کل پورا ملک نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ملک سے خطاب کیا اور ایک ملک کا قائد ہونا کا بہت سی ذمہ داریاں ہوتے ہیں اور افسوس کے ساتھ اس تقریر میں وزیر اعظم صاحب نے ملک کے ایک لیڈر کے حیثیت سے جو آپ کے اوپر کچھ فرض ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ایسا فرض ہوگا یا کام ہوگا جو وزیر اعظم صاحب نے کیا. دیکھیے سیاست تو چلتا رہتا ہے, اس پہ ہم آ جائیں گے. اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے جو دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے معاشرے میں جو پولرائزیشن اس وقت چل رہا ہے وہ شاید ایک تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے اور کوئی ایسا جگہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں اس پولرائزیشن کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر آپ پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اٹھا کے دیکھیں اور صرف ملک کے مفاد میں ملک کے عوام کے مفاد کے نظر سے پاکستان کا خارجہ پالیسی اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان جس سطح پہ اس وقت تک دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو چکا ہے وہ اپنی جگہ, اور پاکستان کا جو Can we turn the phone off? Thank you. اور پاکستان کا خارجہ پالیسی کا جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور اس مشکل حالات میں ہم سب پہ ہر قائد پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان حالات کو سنبھالیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں, مزید کرائسس پیدا نہ کریں, آئینی بحران پیدا نہ کریں, تصادم کا خطرہ پیدا نہ کریں, اور جو قانونی آئینی جمہوری طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے. مگر وزیر اعظم صاحب کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسے ہیں جیسے ایک کرکٹ کا کھلاڑی گیم تو ہار چکا ہے, ریزلٹس تو صاف نظر آ رہے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ پچ پہ لیٹ کر رو رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا. مگر یہ ایک ملک چلانا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے, اور وزیر اعظم صاحب اگر اپنا ہار نہیں مان رہا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نہیں ہار چکا ہے. اور جاتے جاتے جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ وزیر اعظم ہمارا خارجہ پالیسی, ہمارا معیشت, ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ جو لیٹر کا شوشہ ہے یہ ایک کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی پتی کے پیچھے لگایا جائے,
اور ایک اس ٹرک کی بتی کافی خطرناک ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے عوام کو ورگلائے. اور اگر کوئی عام آدمی سڑک پہ یا کوئی اور یہ کام کر رہا ہوتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر وزیر اعظم پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے. اس وزیر اعظم نے عام ڈپلومیٹک پروسیسز کو متنازع بنایا ہے. ہم پوچھتے ہیں اگر خان صاحب 23 فروری کو رشیا پہنچتا ہے تو کیا 23 فروری سے پہلے ہم شہباز شریف کے صاحب کا گھر گئے تھے اس پیشکش کرنے کے لیے؟ اس سے بھی پہلے جنوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC رکھی گئی تھی جہاں میں ہمارا عوامی مارچ اور عدم اعتماد کے فیصلے لیے گئے. اس سے پہلے 3 سال سے یہ ملک گواہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہیں. تو کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ نے رشیا جانا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ رشیا نے جنگ کرنا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ عالمی سازش بن رہا تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں خان صاحب کو، اس لیے اس کو جھوٹ کہنا کا بہت عادت ہے، کہ اگر جھوٹ کہنا ہے تو اتنا ہی جھوٹ بولو جو لوگ سچ مان سکتے ہیں. اس کا یہ جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہے. یہ پہلے کہتا تھا کہ اپوزیشن نے مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالمی سازش ہے. اب فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارا تحفہ ہے یا یہ عالمی سازش ہے. حقائق یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی قدم کے نتیجے میں ہم اس عدم اعتماد کے نتیجے پہ پہنچے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ تاریخ کے پہلی بار ہو رہا ہے ہم سب کو نہ صرف اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہمارا عدم اعتماد ایک پرامن اور مناسب طریقہ سے ہو جائے. اس لیے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانا، وہ یا غیر قانونی یا غیر آئینی یا ایٹ لیسٹ غیر جمہوری طریقے رہے ہیں. اور یہ واحد جمہوری آئینی پارلیمانی طریقہ کار ہے. یہ واحد پارلیمانی آئینی طریقہ کار کو متنازع نہ بنایا جائے، پاکستان کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلا جائے. اور وزیر اعظم صاحب کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، بیک ڈور ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی اور کو نہیں کھیلنے دوں گا کا دھمکیاں دینے کے بجائے ایک آنریبل طریقے سے اس پروسیس کا مقابلہ کرے. آپ کے جھوٹ کے جواب ہم ہر دن دے سکتے ہیں. اس پروسیس کے ہم عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں. آپ کا اور ہمارا اختلاف اعتراض کس بات پہ ہے کہ آپ ایک سلیکشن کے نتیجے میں اس قوم پہ مسلط کیا گیا. اس سلیکشنز کی وجہ سے ملک کے سارے ادارے متنازع ہوئے، اور اس سلیکشنز کی وجہ سے جو معاشی اور خارجہ پالیسیز اپنائی گئیں وہ صرف اور صرف آپ کے تھے، پارلیمان کے کنسنسس کے بغیر تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس کراس روڈز پہ کھڑے ہیں.
جب ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے، آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں رہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا جھگڑا ختم ہے۔ لیکن جب تک آپ ایک غیر جمہوری کردار اپنا رہے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جنگ تو رہے گا۔ میرا اپیل ہے اس ملک کے سارے سیاسی جماعتوں سے، اس ملک کے سارے اداروں سے، ہمارا اسپیکر صاحب سے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب ہوش کے ناخن لے۔ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے، ملک کے لیے ایک موقع ہے کہ جمہوریت کا بحالی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر کوئی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کے بعد جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے، اور اگر ہم وہ 2018 کا سلیکشن کا داغ دھونا چاہ رہے ہیں، اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اور فارن پالیسی میں سسٹینیبلٹی لے آنا چاہتے ہیں، تو واحد طریقہ کار یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو، الیکٹورل ریفارمز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، نیا مینڈیٹ کے ساتھ عوامی حکومت منتخب ہو، اور جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل کریں گے۔